تو ایک اور بات تھی، کیا تھی بھائی وہ؟ ہاں، عید کی شاپنگ کے بارے میں بار بار لوگ فون پر بھی بتا رہے ہیں، مولانا کچھ بولو کچھ بولو کچھ بولو. میں بولیا تیری جورو تیرا سنی نہیں تو میرا کہاں سنتی ہے. سیدھا سادہ جواب ہے، تیری جورو تیراچ نہیں سن رہی ہے، مولانا کا سنتی ہے. پھر بھی اپیل کرنا، درخواست کرنا ہمارا کام ہے. تو یہ جتنی عورتیں یا مرد احباب شاپنگ کی نیت کیے ہوئے ہیں یا کر چکے ہیں یا کرنے کی نیت رکھتے ہیں، سب سے میں ایک التجا کروں گا، ایک درخواست کروں گا، اللہ کا واسطہ دے کر، رسول اللہ کا واسطہ دے کر، اگر آپ کو دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں رتی بھی حمیت اور محبت باقی ہے، اس سال عید کی نام پر شاپنگ کو حرام سمجھو. اس سال عید کے نام پر شاپنگ کو حرام سمجھو. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس کا کیا مقصد ہے یہ کھل کر کوئی عالم آپ کو نہیں بتائے گا، میں بھی نہیں بولوں گا. اشارہ دے رہا ہوں. اس مرتبہ عید کی شاپنگ سے دو بڑے نقصان ہونے والے ہیں. ایک دشمنان اسلام کو فائدہ پہنچے گا، اور دوسرا ڈائریکٹ اہل اسلام کو کورونا کے نام پر اٹھا کر پھر سے بدنام کیا جائے گا. بڑا نقصان اس سے بھی کیا ہے، دشمنان اسلام کی کمر مضبوط ہوگی. یہ بات آپ اپنے گھر کے مردوں سے پوچھیں کہ کیا بولے سو مولانا، کیسا دشمنوں کی کمر مضبوط ہوتی ہے. گھر کے مرداں سمجھاتی، مارکیٹ کا حال مردوں کو معلوم ہوتا ہے، کون کیا بیچ رہا ہے وہ سب مردوں کو معلوم ہوتا ہے. پوچھیں بیٹھ کر کس وجہ سے یہ بات کہی جا رہی ہے. ایک بات تو یہ. دوسری وجہ، یہ جو مہاماری پھیلی ہوئی ہے، کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، نظام الدین کے اندر ایک جوڑ ہوا. لاک ڈاؤن سے پہلے کچھ احباب وہاں تھے، پہلے سے لاک ڈاؤن ہو گیا. کیا کرنا انہوں؟ سیدھی سادی بات ہے، کامن سینس ہے. اس میں مسلمان ہونا، کافر ہونا، ہندو ہونا، سکھ ہونا یہ سمجھنے کے واسطے کوئی ضروری نہیں. کامن سینس. اسلام کو ہٹاؤ، مذہب کو ہٹاؤ. کچھ لوگ ایک بلڈنگ میں گئے، اچانک لاک ڈاؤن ہو گیا. اب انہوں کہاں جانا؟ وہاں چھڑنا کہ باہر نکل کو ٹریناں ڈھونڈنے کو جانا، بساں ڈھونڈنے کو جانا. کیا کرنا انہوں؟ وہاں تھے. اسے کیسا پیش کرے بولو؟ آتنک پاندیاں چھپ کو بیٹھے تھے. ہمارا جو غدار میڈیا ہے، ہمارا جو ملک سے غداری کرنے والا جو میڈیا ہے، یہ میڈیا اسے اس انداز سے پیش کیا کہ جن لوگوں کے ذہن صاف تھے ان کے بھی خراب ہو گئے. ہمارے قریے دیہاتوں کے اندر اس کا اثر یہ ہوا ان نیوزوں کا کہ کوئی داڑھی والا، جھبے والا، ٹوپی والا گاؤں کے اندر گھسنے کی کوشش کرتا تو ڈنڈوں سے مار کے ان کو بھگایا گیا ہے. ان کے پاس چیزیں خریدی نہیں گئی. کوئی تاجر کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. آج بھی گوڑے آم کے منڈیا والوں کو جا کو پوچھو کیا حالت ان کے اوپر گزر رہی ہے. آم کے باغاں خرید لی، توڑنے گئے تو گھسنے دے رہے نہیں. بڑے بڑے باغاں، لاکھوں کا مال انویسٹمنٹ ہو گیا ہے، اب توڑنے گئے تو آئندہ سال دیکھیں گے جو بول رہی کرتے. یہ صرف کرامت تھی میڈیا کی، دماغ خراب کرنے میں اول نمبر پر ہے. اور مسلمانہ بھی میڈیا کی بات پہلے مانتی، قرآن کو بعد میں مانتی. سو کتنے مسلمانہ فونا کر کو دیکھیں حضرت جماعت والے کیسا کر رہی، بیوقوف لونڈی کے پہلے مقصد کیا ہے وہ بات اٹھانے کا، وہ مسئلہ اٹھانے کا، تو سمجھا کیا؟ نہیں حضرت، میڈیا ہر جگہ غلط نہیں ہوتا. تجھے جماعت سے نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے بھائی، انہیں جماعت والا انہیں والا کر کو نہیں، مسلمان کیا دیکھ رہی سو خالی؟ مسلمان تو بھی، جماعت والا بھی مسلمان، سنی بھی مسلمان، بریلوی مسلمان، دیوبندی مسلمان، اہل حدیث مسلمان، جماعت اسلامی سب مسلمان. یہ ہمارے اندر ہے سو فرقہ بازی. ان کو نہیں معلوم، انہوں کیا دیکھتی؟ عبد الغفور کی، عبد الرحمن. انہوں یہ نہیں دیکھتے بریلوی کی، دیوبندی کی. یہ لقبہ انہوں پوچھتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں، خالی مسلمان کے مارو. یہ ان کا مزاج ہے. تو یہ آپس میں ٹانگ کھینچنے کا چھوڑو. ہمیں بریلویاں دیوبندیاں کے ٹانگاں کھینچیں گے. ایک زمانہ آتا دیوبندیاں تمہارے کھینچتی.
اس لیے کہتا ہوں نہ بریلوی دیوبندی کی ٹانگ کھینچے نہ دیوبندی بریلوی کی ٹانگ کھینچے. گھر کے اختلاف گھر میں رکھو, باہر نکلو تو امت بن جاؤ, باہر نکلو تو امت بنو, مسلمان بنو. بس پوری امت کو سامنے رکھ کر کسی بھی مسئلے پہ غور کرو. چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے بارے میں جب یہ مسئلے اٹھتے, اسی کا تو لوگ یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ جو ہم بٹے ہوئے ہیں اسی کا یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ان کو معلوم ہے ہم جماعتیوں کے بارے میں بولیں گے تو نہ بریلوی کچھ بولے گا, نہ اہل حدیث والے کچھ بولیں گے, نہ جماعت اسلامی والے کچھ بولیں گے. یہ صرف ان کو ٹارگٹ بنانا ہوگا. جب یہ کچھ نہیں بولیں گے اور ریاکشن ان کی طرف سے نہیں ہوگا تو پھر ان کو چھوڑ کر کے تب نہ جماعتی کچھ بولے گا نہ دیوبندی کچھ بولے گا. اب ہمیں سمجھداری سے اتحاد کا اظہار کرنا ہے, اتفاق کا اظہار کرنا ہے. اور جب اسلام کی بات آ جائے, مسلمان کی بات آ جائے تو سب کو ایک ہو کر ایک نظریے سے فیصلہ لینا ہے. جب تک یہ مزاج ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا یہ لوگ ہمیں استعمال کرتے رہیں گے اور ہمیں کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی. بڑے ہی اچھے انداز سے ڈیوائڈ اینڈ رول کا گیم کھیلا جا رہا ہے. سیم انگریزوں کی چال چل رہی ہے میڈیا والے. حکومت تو پہلے ہی سے چل رہی ہے لیکن میڈیا تو اس کے قدم پہ قدم چل رہا ہے, نقش قدم پر چل رہا ہے. تو یہ میری عرض ہے سب مل کر اس طرح کے حالات کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے, دفاع کرنا چاہیے. تو ایک مسئلہ وہ ملا نظام الدین کا, اچھالے اچھالے کتے بھوکے سکا بھوکے. اب زیو نیوز چینل کے اندر ہی کورونا وائرس کے 29 کیس کتے. زیو نیوز چینل کا جو بلڈنگ ہے اس وقت کورونا وائرس کا گڑھ بن چکا ہے. کھودا گڑا دوسرے کے لیے خود گر گیا, دوسروں کے لیے گڑا یہ بڑے بڈھے بولے ہی سنی, دوسرے کے واسطے گڑا کھودنا نہیں بات تجھ گر جاتا. سنی, جو دوسروں کا برا چاہتا ہے وہی برائی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی دکھاتے ہیں. یہ تو جلدی ہو گیا ہے. جو نیوز اینکرز کتا بھوکے سکا بھوکتے تھے آج ان کو کتے کی کھانسی ہے, کورونا کی کھانسی ہے. وہ اب پورے دیش میں کیا پھیلا رہے ہیں؟ کورونا وائرس پھیلا رہے ہیں. تو یہی اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے, آخرت میں تو جو ہونا ان کا ہوگا. بہرحال عرض میں یہ کر رہا ہوں, شاپنگ کرنے والی عورتیں, مستورات خواتین, بہنیں, مائیں, سب کان کھول کر یہ بات سنیں. آپ شاپنگ کے نام پر دکانوں میں اکٹھا ہوں گی, وہ تصویریں چپکے سے لے لی جائیں گی, وہ ریکارڈنگ چپکے سے ہو جائے گی. کوئی آ کر وہاں شور شرابہ کر کے ریکارڈنگ نہیں کرے گا. ایک دکان میں جہاں سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ کیا ہے, 71 میٹر چھوڑنا سب ہاتھ 2 فٹ یا 5 فٹ دور دور کھڑو, سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرو. 2 فٹ یا 5 فٹ دور کھڑے تو ایک دکان میں زیادہ سے زیادہ 5 کسٹمر کھڑ سکتی یا 10 کسٹمر کھڑ سکتی. 10 کسٹمر کھڑے ہونے کی جگہ میں 50 عورتیں گھس گئیں. ممبئی کے بارے میں پہلے شروع ہو گیا. ممبئی کی کئی دکانیں کی فوٹو نکالی گئی, ویڈیو ریکارڈنگ ہوئی اور نیوز پہ چلا بھی دیا گیا کہ مسلمان عورتیں, خواتین, برقع اوڑی عورتیں دکانوں پہ جا کے کورونا وائرس پھیلا رہی ہیں. تو ہماری جہاں تک بات سنی جائے گی وہاں تک کی مستورات سے ہماری درخواست ہے, اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اس مرتبہ اپنے اسلام کو بدنام ہونے سے بچا لو. دہائیاں دے رہے علماء, اب کیا پیر پکڑنا گھر گھر جا کے؟ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ وہ تو پی ایم زکریا صاحب پوچھتے تھے نا, پیٹ کو کھانا کھاتا کی ہٹ کھاتا, ایسا پوچھنا ہمارے بیکام کو. پیٹ کو کیا کھا رہی ماں, کھانا کھا رہی ہٹ کھا رہی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, کی بھیجے میں نہیں اتر رہا. تو اب اتنے سخت الفاظ بھی استعمال کرے سکا نہیں. تو بہرحال عورتوں سے گزارش ہے شاپنگ کا ارادہ چھوڑ دیں, جو کر چکے ہیں وہ استعمال نہ کریں. کپڑے خرید لیے, میں گئی سال منجے کون کی ایک جوڑا دیے تھے, کئی سال منجے کون کی جوڑا دیے تھے, میں بول رہا ہوں سو دیکھو تو عید کے دن تمہیں لوگ منجے پکڑ لیجیے. گئے سال کون کی ایک گفٹ لاگ دیے تھے, میں وہ سال سلا لیا, یہ سال میں سلا لیا. وہ کون بھی پرانی جا کو لے لگا تمہیں دکان سے, میں دکان گیا نہیں, نہ میری گھر والی گئی نہ میں گیا.
समझ में आ रही है बात? वो ईसा किसके साथ भी एडिशनल है तो वो अलग चीज है, पहले से लेकर रख लिए थे या पुराने हैं या अच्छे कपड़े हैं वो पहन सकते हैं, कोई मसला नहीं। नए खरीद कर पहनना, जेवरात खरीदना, जूते चप्पल खरीदना, नए नए कपड़े खरीदना, माँ बाप को तंग करना, ये बच्चे जो तंग करते हैं वो जरा उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और अक्सर बाप की जो कैटेगरी है 40% मेरी नजर में वो रोजाना कमाकर खाने वाले लोग होते हैं। कोई टैक्सी चलाता है, कोई ऑटो चलाता है, कोई वर्कर होता है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई मजदूरी करता है। ऐसे घरों में जो लड़कियां होती हैं वो अपनी बाप की कंडीशन को समझें, अपनी बाप की कंडीशन को समझें। मेरा बाप मेहनत मजदूरी करके दिन भर कमा के, कोई झूठ भी बोलता है बच्चों को खिलाने के लिए, धोखा भी देता है, सूद के पैसे लाके भी खिला रहे हैं आजकल लोग। मजबूरी है भाई, मजबूरी है। अब उसका मुतबादिल हमारे माशरे में नहीं है, उसका बदल हमारे माशरे में नहीं है। खर्च पूछे तो कौन भी देते नहीं, 2% नफा देता है, क्या करा? कौन खर्च दे रही है आज बोलो? कौन खर्च दे रही? खर्च देने के लिए कोई था इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह ने जिनके दिल को खोला वो खर्च देते, बाकी सब नफा ले कुछ दे रही सो। नफा का तो नाम दी सो इन्हों नफे का, असल में क्या है वो? सूद है। तो इस तरह से माशरे में सूद फैल रहा है। तो बहरहाल वो लड़कियां, वो बीवियां जिनके शौहर और जिनके बाप मुतवस्सित दर्जे के या लो दर्जे के होते हैं वो जरा ख्याल करें, इतनी जिद ना करें कि बाप जाकर सूद पे पैसा उठाने के लिए मजबूर हो जाए या किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर हो जाए। इस साल तो शॉपिंग का ख्याल ही दिल से नहीं है। एक टी शर्ट ले लिया, एक पैंट ले लिया, पुराने जूते घस को पहन लिया, आज वो भी लेना नहीं। क्या भाई? हाँ, इस मर्तबा वो भी नहीं लेना। जुब्बे में सीधा साधा जुब्बा इजार पहन को, मुसलमान बन को ईद पढ़ना। कहाँ पढ़ना? वहां अपने अपने घरों में पढ़ो, जहां भी सहूलत हो वहां पढ़ो। तो बहरहाल ये ईद के शॉपिंग के ताल्लुक से आखिरी बात है कि हमारी पूरे उलमा की तरफ से मैं तर्जुमानी करते हुए ये अर्ज कर देना चाहता हूं कि सारे उलमा की इस वक्त सोच यही है कि मुसलमानों में खुसूसन जो खवातीन का तबका है वो इस ईद की शॉपिंग को ड्रॉप करे। तो उसका पैसा क्या करना? जिनके पास नहीं है उन्हें खर्च नहीं लेना, वो उनके वास्ते सेफ्टी। जिनके पास है फिर भी उनको लियोनो को बोल रही ना, उन्हें वो पैसा क्या करना? उन्हें वो पैसा गुरबा पर, मसाकिन पर, यतीमों पर, बेवाओं पर, मोहताजों पर, मुसाफिरों पर, इसी तरह जो भी जरूरतमंद है उन पे खर्च करेंगे। नियत करो सब के सब मालदार अहबाब, इस मर्तबा ईद की शॉपिंग के सारे पैसे डबल करके, ट्रिपल करके या 4 गुना बढ़ाकर हम गरीबों को देंगे इंशाअल्लाह। चाहे वो राशन की शक्ल में हो या पैसों। मैं एक सजेशन देना चाहता हूं, राशन तो खूब बट रहा है, राशन तो खूब बट रहा है और हुकूमत की तरफ से भी 20-20 किलो कितने किलो की चावल दे रही, ठीक है। राशन तो हर घर में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जरूर पहुंच रहा है, लेकिन एक बात याद रखो, आदमी की जरूरियात में सिर्फ पेट भरना नहीं है। इस बात को समझो, आदमी की, इंसान की जरूरियात में सिर्फ पेट भरना ही जरूरत नहीं है, मुख्तलिफ जरूरियात होती हैं। किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, और किसी को पैसों की जरूरत है, कोई करंट की बिल बनना, और कोई घर में बच्चा बीमार है उसे डॉक्टर के पास ले जाना, मुख्तलिफ जरूरियात हैं। सब ले जाको चावला उंडल को आ जा रही, सब ले जाको चावला उंडल को आ जा रही। उलमा की एक मुख्तसर जमात है हमारे दोस्तों की, 40 या 42 घरों को हर महीना राशन देती, सिर्फ आलिमा मिल को। उसमें यह ख्याल रखा जाता है कि जहां राशन की जरूरत हो वहां राशन दे, और जहां पैसों की जरूरत हो वहां पैसे दें। छोटे ही मुख्तसर ही सही, हमारी तनख्वाहों से जितना हो सकता है हम लोग लगाते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, सिर्फ राशन डाल देने से हमारा मालदारों की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। हर घर में कम से कम इतनी रकम पहुंचाई जाए कि उनकी ईद
اور ان کی ضروریات آسانی سے گزر سکے. اس لیے فطرے کا حکم دیا. روزہ رکھ کر جو گڑبڑ کیا ہے اس گڑبڑ کی تلافی فطرہ ہے. فطرہ روزے کی زکات ہے. مال کی زکات مال ہے لیکن فطرہ کیا ہے؟ روزے کی زکات ہے. طعمۃ للمساکین، مسکینوں اور غریبوں کے لیے کھانا ہے. تمہارا فطرہ کس کے لیے کھانا بنے گا؟ مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے کھانا بنے گا. تو عید سے پہلے فطرہ ادا کرو. زکاتیں جن لوگوں نے حساب کر کے نہیں نکالی ہیں برابر حساب کر کے زکاتیں نکالو. 1 روپے کا بھی گڑبڑ ہوگا کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. اندازہ کر کے زکاتیں مت نکالو، اندازہ کر کے زکات مت نکالو. خصوصاً بزنس کرنے والے، تجارت کرنے والے اور دکان رکھنے والے جن کا کیپٹل لاکھوں کا ہوتا ہے، اندازے سے 10 لاکھ کا رہا تو 7 لاکھ لکھ رہے ہیں. 10 لاکھ کا مال رہا تو کیا بولتا؟ اندازے سے 7 لاکھ لکھ لے. 3 لاکھ کے 7,500 روپے، ایک ایک روپے کا بھی حساب دینا پڑے. کیوں نہیں دیا وہ پکڑ لیا تو اللہ کیا جواب دیتا؟ اور جب زکات نکالنے میں گڑبڑ ہوئی تو وہ زکات ادا بھی نہیں ہوگی. تو زکات کیا نہیں ہوگی؟ ادا بھی نہیں ہوگی. حساب کر کے زکات نکالنا ہے، غریبوں تک پہنچانا ہے. اور جو غیر غلط تنظیمیں ٹھیکے کھول کے بیٹھے ہو ان کے ہاتھوں میں ہرگز مت دو. جو تنظیم لوگوں کی خدمت گرینڈ لیول پر اتر کر کر رہی ہے، زمینی سطح پر کر رہی ہے، ان کے ہاتھوں میں پہنچاؤ یا خود پہنچاؤ. میں یہ صاف بات کہتا ہوں، اگرچہ کہ یہ بات میری کئی تنظیموں کو بری لگے گی لیکن صاف بات ہے. اس لیے میرے بھائیوں، زکات صحیح حساب سے نکالو اور فطرہ عید سے پہلے ادا کرو تاکہ غریبوں کی ضروریات پوری ہو جائیں. اور وہ بات میں عرض کر رہا تھا، صرف راشن پہنچانا مالداروں کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر گھر میں اتنا پیسہ بھی پہنچائیں ضرورت ان کی پوری ہو سکے. دوا دارو کا مسئلہ، دارو نہیں دوا کا، یہ ایک جملہ ہے، یہ جملہ ہے. دوا کے ساتھ دارو نکل ہی جاتا ہے. وہی سنتے سنتے چڑھ بھی گیا زبان پہ. دارو تو نعوذ باللہ حرام ہے. دارو کی دکانیں جب کھلی تو کرونا وائرس بھی بھاگ گیا. پینے والوں نے پی کے جو جھٹکے لگائے، کرونا وائرس تو پریشان ہو کے پھر ووہان بھاگ گیا. کیا ہے بھائی؟ 4 لوگ نماز کے لیے مسجد میں آ جائیں تو کرونا پھیل جائے گا. اور کثیر تعداد میں 100 اور سینکڑوں کے حساب میں دارو کے دکان کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو وہاں کرونا دعا دے رہا ہے ان کو. یہ ہے ہماری میڈیا. تو بہرحال عرض یہ ہے کہ راشن کے ساتھ کچھ پیسے دینے کا بھی مالدار احباب کیا کریں.